آئیے آج ہم آپ کو ایک ایسے جنگل کی کہانی سناتے ہیں۔ یہ جنگل بہت زیادہ خوبصورت تھا اور یہاں پر بہت زیادہ کسان بھی رہا کرتے تھے اور یہاں پہ کاشتکاری کا کام بھی کیا جاتا تھا۔ اور یہ ہے ان کسانوں کے گھر جہاں کالو کوا ٹنی کوی رہا کرتی تھی۔ اس بار ان کسانوں نے کاشتکاری میں تربوز کی کاشتکاری کی تھی۔ ان گھروں میں رہنے والا کالو کوا بہت زیادہ لالچی تھا۔ ایک دن وہ اپنے کھیت میں تربوز دیکھنے کے لیے جاتا ہے۔ ارے 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 اس بار تربوز کی کاشتکاری کرنے کا مزہ ہی آ گیا۔ ارے میرے کھیت کی تربوز تو بہت ہی موٹے موٹے ہیں۔ سنا ہے بازار میں اس بار تربوز کی ریٹ بہت ہائی ہے کیونکہ گاؤں میں کسی نے بھی تربوز کی کاشتکاری نہیں کی ہے۔ ارے کیوں نہ میں اپنے تربوز اتار کر گھر پر رکھ لیتا ہوں۔ جیسے ہی ان تربوزوں کی ریٹ ہائی ہوگی تبھی میں بازار میں جا کر ان کو بیچوں گا۔ کالو کوا کچھ اس طرح کی باتیں سوچ رہا ہوتا ہے، ایک دم سے اس کے دماغ میں ایک اور یوجنا آ جاتی ہے۔ ارے ٹنی کے باغ میں بھی بہت گھنے گھنے تربوز لگے ہیں، چلو جا کر دیکھ کر آتا ہوں۔ کالو کوا پھر ٹنی کے کھیت میں چلا جاتا ہے اور وہاں جا کر کیا دیکھتا ہے، اس کا کھیت بھی تربوزوں سے بڑا ہوتا ہے، بلکہ ٹنی کے کھیت تو کالو کے کھیت سے بھی زیادہ تربوز تھے۔ کالو کے دل میں لالچ آ جاتی ہے، ارے ٹنی کے تربوز بھی میں اتار لیتا ہوں اور میں جا کر ان کو بیچ کر صحیح منافع اٹھا لیتا ہوں اور پھر یہ گاؤں ہی چھوڑ کر میں کہیں اور شہر میں چلا جاؤں گا اور اچھی خوشی اپنی زندگی گزاروں گا۔ ٹنی کا کیا ہے، وہ پھر کھیت لگا لے گی، اس بار میں ہی اس کے تربوز اتار لیتا ہوں۔ کالو کوے کے دل میں بہت لالچ آ جاتی ہے اور وہ پھر سوچتا ہے، چلو جا کر اپنی پتنی سے مشورہ کرتا ہوں، وہ کیا کہتی ہے اس بارے میں۔ کالو کوا ٹنی کے کھیت سے جانے لگتا ہے، رستے میں اسے ٹنی مل جاتی ہے۔ ارے ٹنی اس بار تمہارے کھیت کے تربوز تو بہت اچھے ہوئے۔ ہاں ہاں بھائی ماشاء اللہ سے۔ ارے ٹنی یہ کیا تم نے اور تربوز کا کھیت لگا لیا ہے؟ ہاں ہاں کالو، بس میں نے سوچا تھوڑا سے اور تربوز کا کھیت لگا لیتی ہوں، اس لیے میں نے اور کھیت لگا لیا ہے۔ کالو کوا جا کر اپنی پتنی سے کہتا ہے، ارے رانو میں نے ایک یوجنا سوچی ہے، کیوں نہ اس بار ٹنی کے کھیت کے تربوز بھی ہم اتار لیتے ہیں اور ان کو چھپا کر جب تربوز مہنگے ہوں گے بازار میں جا کر بیچ کر خوب منافع اٹھائیں گے، پھر یہ گاؤں ہی چھوڑ کر ہم بڑے شہر میں چلے جائیں گے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ ٹنی کا کیا ہے، ٹنی نے ایک اور کھیت لگا لیا ہے تربوز کا، جو تربوز اس کے پہلے والے ہیں ہم اتار لیتے ہیں چوری چوری۔ ارے کالو یہ کیا کہہ رہے ہو، ہم چوری کریں گے؟ ارے رانو چوری نہیں ہے، بزنس ہے بزنس، اسی کو تو بزنس کہتے ہیں۔ ہم دونوں وہ تربوز اتار کر بیچ کر صحیح منافع اٹھائیں گے۔ چلو چلو تم رات کو تیار رہنا اور رات کو ہی ہم جا کر تربوز اتار لیں گے، اپنے کھیت کے بھی اور ٹنی کے کھیت کے بھی۔ کالو کوا ایسے ہی اپنی پتنی کو مشورہ دیتا ہے اور شام ہوتے ہی کالو کوا رانو کوی ٹنی کی کھیت کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ رات کو وہ وہاں پہنچتے ہیں۔ ارے رانو جلدی جلدی چلو، کوئی ہمیں دیکھ تو نہیں رہا ہے، ادھر ادھر دیکھ کر جانا۔ ارے کالو اس ٹائم کون ہوگا، آدھی رات تو ہونے والی ہے۔ پھر کالو کوا اور رانو کوی ٹنی کے کھیت کے سارے تربوز اپنے بوروں میں بھر لیتے ہیں۔ ارے رانو جلدی کرو، صبح ہونے کو ہے، کہیں ہم دیر نہ ہو جائے، راستے میں کوئی ہمیں دیکھ نہ لے۔ جلدی جلدی اپنے بورے اٹھاتے ہیں، گھر کو روانہ ہوتے ہیں۔ ہاں ہاں کالو تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، ہمیں اب جانا چاہیے، ہم نے بہت دیر کر دی ہے، صبح ہونے والی ہے، دیکھو روشنی آ گئی ہے آسمان پہ۔ پھر رانو کوی اور کالو کوا یہ باتیں کرتے ہوئے اپنے گھر کی طرف روانہ ہونے کے لیے تیاری کر لیتے ہیں۔ انہوں نے تربوزے سے بڑے بڑے بورا بھر لیا ہوتا ہے
اور وہ رات ساری تربوز اتار کر صبح ہونے کو آ جاتی ہے۔ ٹنی چڑیا جب صبح اپنے کھیت میں آ کر دیکھتی ہے اس کے کھیت میں ایک تربوز بھی نہیں ہوتا۔ ارے ارے اللہ میاں، یہ کیا ہو گیا؟ ہائے میں تو لٹ گئی، ہائے میں تو لٹ گئی، میرے خربوز کس نے اتار لیے؟ ارے میرا کھیت تو بالکل تیار تھا، ارے یہ کس نے میرے پر اتنا ظلم ڈھا دیا؟ میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ارے یہ کیا کر دیا؟ ارے میں اب کیا کروں گی؟ کتنی محنت کی تھی میں نے اس پر، کتنا ظالم ہے، کچھ جڑا احساس نہیں ہے، کتنی محنت سے میں نے یہ لگائے تھے۔ ٹنی بیچاری کیا کر سکتی تھی، بس وہ رو دہو کر چپ ہو جاتی ہے، پھر سوچتی ہے چلو میرے کھیت کے دوسرے تربوز تیار ہونے کو ہیں، چلو ان سے ہی اس بار بھی منافع اٹھا لوں گی۔ ٹنی ایسے سوچتے ہوئے اپنے دل کو مطمئن کرتی ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ رانو کوی اور کالو کوی نے اپنے گھر میں لا کر وہ تربوزوں کا ڈھیر لگا لیتے ہیں اور کچھ ہی دن اسی طرح یہ تربوز پڑے رہتے ہیں۔ کالو کوا کہتا ہے ابھی مارکیٹ میں تربوز اتنا مہنگا نہیں ہے، رانو کچھ دن اور صبر کر لیتے ہیں، جیسے ہی تربوز اور مہنگا ہو جائے گا تبھی ہم یہ تربوز جا کر مارکیٹ میں بیچیں گے، ابھی ان کو 1 مہینہ رہا ہی رہنے دو، تب تک یہ اچھے سے اندر پک بھی جائیں گے، ابھی اتنے لال لال نہیں ہوں گے، جب یہ کوئی دن پڑے رہیں گے صحیح لال لال ہو جائیں گے، ارے پھر پکشی بڑے شوق سے ان کو خریدیں گے، ویسے بھی ان کی دام اس بار چڑھنے والی ہے، گاؤں میں کسی نے بھی تربوز کی کاشتکاری نہیں کی ہے، میں نے اور ٹنی نے کی ہے، چلو ارد گرد سے جو تھوڑے بہت تربوز آئے ہیں ان کو مارکیٹ میں بکنے دو، پھر ہم اپنے تربوز لے کر جائیں گے۔ کالو کوا رانو کوی کو یہ کہتا ہے اور اسی طرح کچھ دن گزر جاتے ہیں، پھر کالو کوا مارکیٹ میں جاتا ہے۔ ٹنی اور لوسی کبوتر نے بھی اپنے سبزیوں کے ٹھیلے لگائے ہوئے تھے اور پھر کالو کوا بھی اپنا ٹھیلا لگا لیتا ہے تربوزوں کا۔ مٹھو طوطا آ کر کہتا ہے ارے کالو ایک تربوز تو دینا ذرا، آج میرا تربوز کھانے کا بڑا من ہو رہا ہے، کس طرح کلو دے رہے ہو؟ ارے مٹھو طوطے 200 روپے کلو، ارے اتنے مہنگے، ارے مٹھو بازار میں کہیں یہ ہے بھی نہیں۔ جب مٹھو طوطا وہ تربوز کاٹتا ہے بیچ میں سے کیڑے نکل آتے ہیں، کالو کوے کو کہتا ہے ارے کیسے تربوز لا کر دیے ہیں؟ پھر سارے پکشی اپنے اپنے سبزیاں بیچ کر گھر چلے جاتے ہیں، لیکن کالو کوے کا کوئی بھی تربوز نہیں خریدتا کیونکہ ان میں تو کیڑے نکل آئے تھے۔ کالو کوا بہت پریشان تھا، پھر وہ اپنے تربوز جا کر ندی میں پھینک دیتا ہے اور اس نے کوئی منافع بھی نہیں اٹھا سکتا۔ اس طرح کالو کوے کو اس کی لالچ کی سزا مل جاتی ہے۔ اور آج کی کہانی اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، تو ہم آپ لوگوں کے لیے اسی طرح کی مورل اور انٹرسٹنگ سٹوری لے کر آتے رہیں گے۔